نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ دوبارہ اپنے قلبی سناتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا، بغیر ماں باپ کے آپ کو اللہ رب العالمین نے، یعنی جس طرح ماں باپ کے نطفے سے اولاد پیدا ہوتی ہے ایسے نہیں بلکہ ماں کے سے آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ اللہ کا کلمہ ہیں۔ آپ کا نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب آپ کا مسیح ہے، اور مسیح کسے کہتے ہیں یاد رکھیے گا، مسیح کہتے ہیں کہ جو مس کر کے چھوئے تو وہ شفا عطا کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ میں یہ آپ کو معجزہ عطا فرمایا، اور دنیا اور آخرت میں آپ عزت اور وجاہت والے اور اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کے بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس آیت میں اس سے پتہ چلا کہ آپ بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوئے، اور اگر آپ کا کوئی باپ ہوتا تو پھر آپ کو باپ کی طرف نسبت کی جاتی۔ یہاں سے ان عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا، اور ہمارے لیے جو حکم اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا وہ یہ دیا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اور لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے باپ کی طرف سے نسبت کی جاتی ہے، تو جس کی بھی نسبت ہوگی اس کے باپ کی طرف کی جائے گی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ان کی ماں کی طرف ان کی نسبت کی۔ آگے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانیں بیان کی۔ نمبر 1، بات کرنے کی عمر سے پہلے بات کریں گے، یعنی بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں بولے گا، لیکن آپ نے جب پیدا ہوئے آپ ماں کی گود میں تھے، آگے سورہ مریم میں آئے گا 16ویں پارے میں کہ آپ کی والدہ جب لے کر آتی ہیں تو لوگ بہتان لگانا شروع کرتے ہیں، تو اس وقت آپ ماں کی گود میں ہی ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کلام کر کے بتاتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس وقت سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی، پھر فرماتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ اس وقت ماں کی گود میں ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ تو یہ وہ بات اللہ نے ارشاد کی۔ دوسری بات فرمایا پکی عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہ پکی عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ ہے کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ لوگوں سے کلام کریں گے، کیونکہ آپ کی جو عمر تھی اس وقت آپ کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور جب آپ قرب قیامت میں حضور کی وہ آخری اس وقت آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ دجال کو بھی قتل کریں گے، اور آپ کا بچپن میں بھی کلام کرنا معجزہ اور آپ کا پکی عمر میں کلام کرنا یہ بھی معجزہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ اور تیسری بات اس آیت میں فرمایا کہ آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ آپ نے دیکھا بار بار صالحین کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہاں پر دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اللہ کے نیک صالحین میں سے ہیں۔ تو انسان کا صالح ہونا کتنا اللہ کو پسند ہے، اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے موت اگر اس حال میں دے کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تو بندہ یہ دعا بھی اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ میرا انتقال
انتقال ہو تو ایمان کے خاتمے پر ہو، اسلام پر اور مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت آئے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مالک تیرے صالحین بندوں میں مجھے ملا دے۔ تو یہ ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں جب فرشتوں نے حضرت بی بی مریم کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے عرض کیا حیرت سے یا اللہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور دستور تو یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، یا میرے مولا مجھے یہ بتا کہ میرے یہاں بچہ نکاح سے ہوگا یا بغیر نکاح کے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے بی بی مریم تم کنواری ہی رہو گی، اور تمہاری کنواری کی حالت میں تمہیں اللہ فرزند عطا کرے گا، اور یہ اللہ بڑی شانوں والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب اس نے کسی کام کا فیصلہ کر لیا تو صرف وہ اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو تیرے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ہو جا فرما دیا، تو آپ کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ تو یہاں پر آپ کی شان بیان کی۔ اب وہ شان والا بیٹا کیسا شان والا ہے، اب وہ شان والا بیٹا آئے گا تو وہ کیسی شان رکھے گا، اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ بڑا خوبصورت آیت ہے اور اس میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہماری دور ہوں گی۔ سنیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان تمام باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ آپ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ پہلی بات کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس آیت میں آپ کے 5 معجزات جو اللہ نے آپ کو عطا کیے اس کا ذکر کیا، اور وہ 5 معجزات کیا ہیں؟ نمبر 1 مٹی سے پرندہ کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ نمبر 2 پیدائشی طور اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا کر دینا۔ نمبر 3 کوڑ کے مریضوں کو شفا کر دینا۔ نمبر 4 مردوں کو زندہ کر دینا، اور نمبر 5 غیب کی خبر دینا۔ اب مفسرین نے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، آپ اور تفسیر خازن اور اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ 5 معجزات کی مختصر آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ پرندے پیدا کرنا، مفسرین فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا اور معجزات دکھائے، تو لوگوں نے آپ سے پھر اس وقت درخواست کی۔ اب لوگ تو لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی سرکس بھی دکھانے آتا ہے تو لوگ آج بھی زمانہ بلا تشبیہ بلا تمثیل، کوئی نبیوں کی طرف نہیں، ہمارے یہاں لوگ یہ تماشے جس طرح، لیکن اللہ کے نبیوں کی وجہ سے بھی اس وقت نبوت کے دلائل مانگے جاتے تھے، اور اس زمانے میں جو چیزیں تھیں وہی اللہ نے ان کو معجزات عطا کیے۔ اب یہ سنیے کہ اس وقت مٹی سے
پرندوں کی صورت بنانا اور پرندے پیدا کرنا، تو اس قوم نے کہا آپ چمگادر بنا دیں، آپ چمگادر پیدا کریں۔ تو آپ نے، مفسرین کہتے ہیں، مٹی سے چمگادر کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ اب سنیے چمگادر کیوں بنایا گیا، چمگادر کی خصوصیت کیا ہے، چمگادر ہی کیوں بنانے کے لیے کہا گیا؟ تو یہ مفسرین نے ہمیں تفسیر جمل میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ آپ کہیں گے کیسے چمگادر؟ تو سنیے، چمگادر جو ہوتا ہے وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے، اور وہ دانت بھی رکھتی ہے اور ہنستی بھی ہے، اس کی مادہ کی چھاتی بھی ہوتی ہے، وہ بچہ بھی جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں ایک چمگادر میں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا چمگادر، تو آپ نے یہ چمگادر بنا کر انہیں دیا۔ نمبر 2، کوڑیوں کے مریض کو شفا دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مریض کو شفا دیتا ہوں۔ تو آپ جس کے برس جو بدن میں، یعنی جس کے بدن پر برس پھیل گیا ہو اور اطباء اس کے علاج سے عاجز آ گئے ہوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ اس وقت علم طب اپنے عروج پر تھا، یعنی حکیموں کے پاس جو حکیموں کا علم جو تھا وہ بہت عروج پر تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہی علم عطا کیا۔ تو اس زمانے میں جب طب کے ماہرین بھی وہ برس کا علاج کرنے سے عاجز آ جاتے تھے، تو اس وقت کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کیونکہ نبوت بھی دی ہے اور معجزہ دیا ہے، تو جہاں ساری سائنس پھیل ہو جاتی ہے وہاں اللہ کا معجزہ اور اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت کے مظہر یہ بندے ہوتے ہیں۔ اب کیسے ان سے ظہور ہوتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت وہب بن منبہ کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریض جمع ہو جایا کرتے تھے۔ 50 ہزار مریض، وہ جو کوڑ کا مرض اس زمانے میں پھیلا ہوا تھا، برس کا مرض، آپ کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے، اور جو چل کر آتا تھا آپ اس کا علاج اسی وقت کرتے تھے، اور جو نہیں آ سکتا تھا مفسرین کہتے ہیں کہ آپ اس کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کو تندرست کرتے، اور اس کے ساتھ اس کو ایمان لانے کی دعوت دیتے، اس شرط پر اسے آپ اس کا علاج بھی کرتے، تو وہ دیکھتا تھا، اللہ کے قدرت کو دیکھتا تھا اور وہ آپ پر ایمان لے کر آ جاتا تھا۔ اسی طرح تیسری بات جو قرآن کی بتائی، مردوں کو زندہ کرنا۔ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو یہ بات امام رازی کی تفسیر قرطبی میں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ نمبر 1، ایک کا نام عازر تھا، جس کو آپ کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت پر تھا۔ یہ عازر نام کا جو شخص تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے نبیوں سے محبت کرنے والوں کو انعام کیا ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ 3 روز وہ دور، یعنی اتنا سفر کر کے اس کے پاس جائیں کہ 3 دن لگ جائیں، تو جب آپ کو اطلاع ملی تو 3 دن ہو چکے تھے اس کے انتقال کو۔ آپ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے اس کی بہن سے فرمایا کہ اسے دفنا دیا گیا تھا، اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ تو جب اس کی قبر پر لے کر گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور حکم الہی سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں سے زندہ ہو کر نکل آیا۔ وہ عازر وہ زندہ ہو کر نکلا، اور یہاں تک کہ اتنا عرصہ زندہ رہا کہ اس کی اولاد بھی ہوئی، یعنی اس کی اولاد بھی آگے ہوئی، اور قبر میں جانے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح دوسرا مفسرین کہتے ہیں ایک بڑھیا کا لڑکا تھا، اسے آپ نے زندہ کیا، کہ جس کا جنازہ لوگ اٹھا کر جا رہے تھے، یعنی اس کو دفنانے کے لیے، وہ اب 4 پائی پر تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اس بڑھیا کے بچے کے لیے دعا کی، تو وہ 4 پائی سے وہ اترا اور کپڑے پہن کر وہ بھی گھر آیا، اور وہ بھی ایک عرصے تک زندہ رہا، اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ یہ دوسرا معجزہ۔ تیسرا فرماتے ہیں ایک لڑکی تھی، وہ جو شام کے وقت مری، اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس لڑکی کو بھی زندہ کیا۔ اور چوتھا جس کو آپ نے زندہ کیا، جو آپ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، وہ سام بن نوح تھے، جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے اب کہا کہ شاید
یہ تو جو لیٹسٹ یعنی جو حال میں مرے ہوں ان کو زندہ کر دیتے ہیں، جو بہت عرصہ جن کو ہو گیا ہو ان کو زندہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ زندہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو کہا گیا کہ سام بن نوح کو آپ زندہ کر کے دکھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ان کی قبر کا پتہ بتا دو، تو لوگ آپ کو لے کے چلے گئے۔ تو آپ جب ان کی قبر پر جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں عجیب روح اللہ، یعنی اے قبر والے سام حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ اور مرعوب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں گمان ہوا کہ کہیں قیامت قائم ہو گئی۔ کہ مفسرین فرماتے ہیں وہ خوف تھا جب وہ قبر سے اٹھے تو اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ ان کے آگے کے بال جو تھے آدھے وہ سفید ہو گئے، وہ دہشت کا عالم تھا وہ قیامت کا۔ تو آپ نے انہیں دوبارہ اس وقت حضرت سام نے وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ سے کہا کہ اب میں اگر دوبارہ میرا انتقال ہو تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے اب موت کی تکلیف دوبارہ نہ ہو، یعنی موت کی تکلیف کے بغیر اللہ مجھے واپس اپنے پاس بلا لے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، اللہ نے آپ کو بغیر تکلیف کے دوبارہ سکرات کی موت آپ پر طاری نہیں ہوئی۔ اور اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ آپ جس کو زندہ کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ فرماتے تھے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور اس سے عیسائیوں کا رد ہو گیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بناتے ہیں وہ خدا بناتے ہیں۔ آپ نے بِإِذْنِ اللہ کہہ کر بتا دیا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں لیکن میں یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، میں خدا نہیں۔ تو عیسائیوں کا رد کرنے کے لیے آپ نے یہ بِإِذْنِ اللہ کی قید لگا دی کہ یہ میں سارے کام جو کرتا ہوں یہ اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کرتا ہوں، اور اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات بتا دی۔ اور غیب کی خبروں سے کیا متعلق؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا، مردوں کو زندہ کیا، تو لوگوں نے اب کیا کہنا شروع کر دیا؟ یہ سارے کام دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا یہ تو جادو کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے آپ پر یہ لگا دیا، جس طرح میرے آقا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لوگوں نے کاہن کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہنا کہا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا آپ تو یہ جادوئی کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو زندہ کر دیا اور اس طرح کوڑیوں کے مریض کو شفا دے دیا، اور اس طرح آپ وہ جو جتنے کام کرتے ہیں تو یہ کوئی اور معجزہ دکھائیے۔ تو آپ نے کہا چلو، تو کہا جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کر کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ جو آدمی کھا چکا ہوتا آپ اس کے بارے میں بھی بتا دیتے، کیونکہ کھایا اس نے گھر پر تھا، تو آپ یہ بتا دیا کرتے تھے کہ تو نے یہ کھایا، کل جو تو کھائے گا اور تو نے جو کل کے لیے تیار کر کے گھر پہ رکھا ہوا ہے وہ تو یہ ہوگا، یہ ساری بات بتاتے۔ اب بچے جو تھے اس زمانے کے وہ سارے آپ کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بچے جب جمع ہوتے تو آپ ان کو بتا دیا کرتے کہ تمہارے گھر میں یہ آج چیز پکی ہوئی ہے اور تمہارے گھر والوں نے یہ چیز وہاں چھپا کر رکھی ہے۔ جب بچے گھر پر جاتے اور وہ چیز مانگتے تو وہ گھر والے کہتے تمہیں کس نے بتایا کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے؟ تو اس وقت کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ان لوگوں نے اپنے تمام بچوں کو روکنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی کے پاس نہ جائیں، اور اس طرح انہوں نے ایک مکان میں سارے بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے تو آپ بچوں کے پوچھنے کے لیے ان کے والدین کے پاس گئے، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے بچے، تو کہا اس مکان میں کون ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اس مکان میں سور رہتے ہیں، اس مکان میں سور ہیں۔ تو آپ نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ تو جب دروازہ کھولا گیا تو وہ سارے کے سارے سور بن چکے تھے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کی نبیوں کی زبان سے نکلے تو یہ ہو کر رہتا ہے۔ صرف میں اس آیت کا صرف ایک مختصر لباب، کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، میں اتنا بتا دوں کہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو اپنی طرف سے معجزات عطا کرتا ہے، اور معجزہ یہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اور کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ معجزہ اپنی طرف سے دکھاتا ہوں، بلکہ سارے نبیوں کا آپ قرآن میں پڑھیں گے تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں معجزہ عطا کیا۔ اور کوئی یہ نبی کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ صرف اپنے اختیار سے نہیں کرتے، جب اللہ کا حکم ہوگا جب معجزہ
نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں معجزہ دیا ہے تو پھر انہیں اختیار بھی دیا ہے کہ جب چاہیں وہ معجزے کا اظہار کر دیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے، جو ہمارے یہاں شک ڈالا جاتا ہے، اور وہ شک کیا ڈالا جاتا ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ شفا دینا، مشکلات دور کرنے کے الفاظ جو ہیں وہ صرف اللہ کی طرف بولا کرو، اور اللہ شفا دیتا ہے، کوئی شفا نہیں دیتا، اللہ شفا دینے والا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، حقیقت میں شفا دینے والی رب کی ذات ہے۔ اگر دوائی شفا دیتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی دیتی ہے، تو یہ مجازن استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ لفظ جو قرآن کے بتا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں شفا دیتا ہوں، تو یہ میں شفا دیتا ہوں اللہ کے اذن سے ہی دیتا ہوں، یعنی میں اگر کوئی کہہ دے تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی حضور کو مشکل کشا کہہ دے، دافع البلا کہہ دے، تو اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا۔ یہ لفظ اگر یہ ظاہری معنی میں اور حقیقت کی معنی میں جب تک کوئی نہ سمجھے تو اس میں وہ گمراہ اب خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس طرح وہ یہ کر کے، یعنی دین میں یہ فرقے واریت اسی سے پھیلتی ہے کہ قرآن کو اہل علم سے سیکھیے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ اگر کوئی مانتا ہے تو یہ توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ کی عطا ان کا انکار کرنا کہ توحید کے منافی ہے، یعنی کوئی انکار کر دے کہ کسی نبی کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، گویا کہ وہ اللہ کی توحید کا انکار کر دیتا ہے کہ اس نے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب دیا اس کا سرے سے انکار کر دیا۔ اس آیت میں اور جتنا غور کرتے جائیں آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ آج کی رات وہ عظمتوں والی، وہ مبارک گھڑی کی وہ رات ہے کہ جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے، اور کل کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ سب جانتے بھی ہیں کہ کتنا اس مبارک دن میں کیا کچھ نہیں ہوا، وہ سارا وہ عظمتوں والا۔ قیامت بھی قائم ہوگی تو اسی دن قائم ہوگی، لیکن میں صرف ایک آج کی رات کے حوالے سے نفل بتا دوں کہ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے۔ جو صوفیہ نے بتائے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل آج کی رات بہت آسان ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اسی طرح 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں جس طرح پڑھیں گے اسی طرح چاروں رکعتیں، یعنی چاروں رکعتیں اسی طرح سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، اس طرح یہ 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور بھی اس کی یہ فضیلت بھی ہے کہ اس گناہوں کی بخشش کی نیت سے پڑھے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، تو یہ بڑی فضیلت والے 4 نفل ہیں یہ۔ اور ان اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب محترم دانش قادری، مختصر ہماری محفل نعت ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ وقت مناسب پر ہم وہ محفل اختتام کریں گے۔ میں صرف ان اشعار کے ساتھ جناب محترم دانش قادری سے ملتمس ہوں کہ جو آپ یہ اشعار ہی سن لیں، یہی امام حسین کی تقریر سمجھ لیں، تو میں انہی اشعار کے ساتھ سمجھ لیں آج کی رات کی یہ تقریر ہے۔ شاعر کیا فرماتے ہیں، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون کے جس نے 2 عالم میں اجالا کر دیا۔ یہ اشعار پر غور کرتے جائیے، گویا کہ آپ کو پوری تقریر، اگر میں یہ تقریر ہوتی تو لمبے 1-1.5 گھنٹے کی ہو جاتی، لیکن آپ کو یہ 2-3 منٹ میں یہ اشعار میں ہی پورا کربلا کا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑا غور سے سنیے گا کہ جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون کے جس نے 2 عالم میں اجالا کر دیا، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، اللہ اللہ
راکب کہتے ہیں کندھوں پر سوار ہونے والے کو. میرے آقا کے کندھوں پر حضرت امام حسین کیسے سوار ہوا کرتے تھے. شاعر کہتا ہے اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، اور عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح طہر پر مرقوم ہے، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جن کی عظمتوں کی دھوم ہے، جو جواں بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ رب العالمین ان کا